آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز، تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے گھر اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرمائے گا، اور ہاں اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری کرے جو پیارے رسول کی حدیث سن کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، بھوک اور دیر سے سونا۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ اس کی قیامت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی نادار و تنگ دست کے ساتھ آسانی و نرمی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کا رویہ اپنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف 4۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی۔ نمبر 2، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا۔ تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند سے بیدار ہوا اور بیدار ہوتے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ پھر اس کے بعد دعا کی رب اغفر لی، کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور اگر وہ اٹھا اور وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔